اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے ہو رہے تھے، تو جب ایران نے جوابی کارروائیاں کیں تو اس نے صرف اسرائیل اور امریکہ کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اس نے آ، اسرائیل پہ حملے کیے، اور اس کے بعد آ، جہاں جہاں امریکی اڈے تھے مسلم ممالک میں، ان سب کو اس نے نشانہ بنایا۔ اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں یا ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس میں وہ ابو ظبی، متحدہ عرب امارات، UAE، اس کے دبئی اور ابو ظبی، دونوں شہروں کو وہ نشانہ بنا چکا ہے اور وہاں پہ میزائل حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب کویت پہ بھی حملے کیے ہیں اس نے، وہاں پہ بھی اس نے کلیم کیا ہے کہ امریکی اڈا تھا، جبکہ بحرین پہ انہوں نے کلیم کیا کہ وہاں پہ بھی حملے کیے ہیں، قطر میں حملے کیے ہیں، اور کویت، بحرین، UAE، قطر، سعودی عرب، اور پھر سعودی عرب میں ایران نے جوابی حملے کیے، اور جس کے بعد یہ لڑائی جو ہے وہ اب کنٹرولڈ لڑائی نہیں ہے، کنٹرولڈ جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ پھیل گئی ہے، اور ایران نے اپنی پسند کے محاذ جو ہیں وہ کھولے ہیں۔ امریکہ نے اپنی پسند کے محاذ کھولے، اور اسرائیل نے اپنی پسند کے محاذ کھولے، ایران نے اپنی پسند کے محاذ کھولے ہیں۔ اب تک کی میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سب سے پہلے تو میرے سامنے ملائیشیا کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے انور ابراہیم صاحب کا، ایران پر اسرائیلی حملے اور ان کے ساتھ امریکی فوجی کارروائی نے مشرق وسطیٰ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ان حملوں کا آغاز جاری مذاکرات کو سبوٹاژ کرنے اور دیگر اقوام کو ایک ایسے تنازع میں گھسیٹنے کی ایک مذموم کوشش تھی جس پر قابو پانا ناممکن ثابت ہو سکتا تھا۔ جنگ کا فوری اور غیر مشروط خاتمہ ناگزیر ہے، اور میں ریاستہائے متحدہ اور ایران پر زور دیتا ہوں کہ وہ مزید کشیدگی کے بجائے سفارتی طور پر اس معاملے کو انگیج کریں اور عالمی برادری فوری طور پر دوہرے معیار کے بغیر کام کرے۔ مزید برآں اس وقت میری تشویش ایران اور خطے کے دیگر مقامات پر ملائیشیا کے شہریوں کی حفاظت ہے۔ میں اس سلسلے میں اگلے اقدامات پر علاقائی شراکت داروں سے رابطے میں رہوں گا۔ یہ ملائیشیا کی طرف سے جواب آیا، اور اس کے بعد میں ایک اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو UAE میں حملے ہوئے ایران کے، اس میں پاکستانی شہید ہوئے جی، اور پاکستانی شہید ہوئے، اور اس میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اظہار افسوس کیا گیا ہے، اور ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار افسوس کیا ہے، سولیڈریٹی شو کی ہے، اور ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے۔ اس کے بعد جی اب ذرا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کا آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے تو سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ جو آیا وہ کافی انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس لے لیا ہے سعودی عرب نے، اور انہوں نے ایران کے جو حملے ہوئے ہیں، ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے، ان حملوں کا مذمت کی ہے، اور ایران کی مذمت کی ہے، اور ایران کو ایک جاہر ملک قرار دے دیا ہے۔ ایرانی جارحیت کی مذمت کر دی ہے سعودی عرب کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے جو ایرانین ایگریشن ہے اس میں UAE، بحرین، قطر، کویت، جارڈن میں بھی ایران کے حملے ہوئے ہیں۔ ان تمام حملوں پہ انہوں نے جی سخت مذمت کی ہے سعودی عرب کی طرف سے۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ ایرانی حملوں کو سعودی عرب نے ایرانی جارحیت قرار دے دیا، ایران کو ایک جاہر ملک قرار دے دیا ہے، اور اس میں متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور اردن اور سعودی عرب، اس میں جو حملے کیے گئے ہیں ان حملوں کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور ان ملکوں کے ساتھ سعودی عرب نے جن ملکوں کو نشانہ بنایا گیا ان ملکوں کے ساتھ سعودی عرب جا کے کھڑا ہو گیا ہے اپنے مسلم کنٹریز کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیٹمنٹ ہے جی وہ ہے روس کے صدر پیوٹن کا، اور روس کے صدر پیوٹن نے یہ
کہا ہے کہ مشرق وسطی کے تنازعات اور دیگر علاقائی بحرانوں کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اپنے تباہ کن نتائج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نفرت کے بیج بونا اور دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے جغرافیائی سیاسی کٹ پتلی آقاؤں کا حقیقی خود غرضی کا مقصد ہے۔ صدر پیوٹن جو ہے وہ ظاہر منام لیے بغیر اس نے اسرائیل اور امریکہ کو اپوز کیا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے صدر پیوٹن نے روس کی طرف سے۔ اس کے بعد کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، ولی عہد نے کہا ہے کہ ان کے تمام رابطے ہوئے ہیں۔ کس کس کے ساتھ محمد بن سلمان نے رابطہ کیا ہے؟ یو اے ای، بحرین، قطر، کویت اینڈ اردن۔ ان کے کراؤن پرنس نے اپنے ہم منصب اور ان کے سربراہان سے بات کی ہے اور مکمل طور پر اپنی سولیڈیرٹی شو کر دی ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ اور اردن کے ساتھ۔ یہ لڑائی جو ہے میں نے بتایا کہ جیسے میں نے ٹائٹل بتایا، یہ جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ لڑائی جا رہی ہے، کیونکہ جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں وہ اس ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں، یعنی کہ ایران کی جو اس وقت حکومت ہے اس میں سپریم لیڈر ان کے آیت اللہ خامنائی اور ان پوری رجیم کو الٹانا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ پہ رضا پہلوی شہنشاہ ایران کے جو صاحبزادے ہیں اور ان کو وہ لانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ میں چونکہ برطانیہ میں ہوں اور میں مسلسل آبزرو کر رہا تھا کہ مسلسل جو احتجاج ہے یہاں پہ رضا شاہ پہلوی کے جو حمایتی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ایرانی ایمبیسی کے سامنے لندن میں احتجاج کر رہے ہیں کافی عرصے سے، جب سے یہ جو عوامی کو جو ہے وہ ناکام ہوا ہے ایران میں، جو عوامی کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ جب سے ناکام ہوئی ہے تب سے بیرون ملک جو ہے یورپ، برطانیہ، امریکہ، وہاں پہ رضا پہلوی کے جو حمایتی ہیں شہنشاہ ایران، سابق شہنشاہ ایران کے، جن کا تختہ الٹا تھا آیت اللہ خمینی نے جو تختہ الٹا تھا، ان کے بیٹے اس وقت موجود ہیں اور وہ تیار ہیں تہران کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور تہران کے حکمران بننے کے لیے، اور ان کا آج سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے واضح کر دیا، اور اس میں جبکہ ایران نے یہ کہا ہے، ایرانی میڈیا کی طرف سے آیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جو ہے وہ ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے ایلیمنٹری اسکول پر حملے کے نتیجے میں 40 طالبات شہید ہو گئی ہیں، جبکہ ایک یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس میں بھی طلبہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا اس ساری صورتحال میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں آج کی فوجی کشیدگی کی مذمت کرتا ہوں، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کا استعمال اور اس کے نتیجے میں پورے خطے میں ایران کی طرف سے جوابی کارروائی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ اور انطونیو گوتریس نے کہا کہ تمام رکن ممالک کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے، بشمول اقوام متحدہ کے چارٹر۔ واضح طور پر کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے خطرے یا اقوام متحدہ کے مقاصد سے متصادم کسی دوسرے طریقے سے منع کرتے ہیں۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ میں فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کرتا ہوں، ایسا کرنے میں ناکامی شہریوں اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین نتائج کے ساتھ وسیع تر علاقائی تنازع کا خطرہ ہے۔ میں تمام فریقین پر کی پرزور ترغیب دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قانون کے مکمل مطابق بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کا کوئی قابل عمل متبادل نہیں ہے۔ یہ چارٹر بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو صدر ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، اور انہوں نے ان حملوں کا دفاع کیا ہے جو اسرائیل پر کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پالیسی بیان میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ Group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world.
For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. तो ये ईरान के खिलाफ एक चार्जशीट पढ़कर सुना रहे हैं और ईरान पर वही इल्जामात आयद किए जा रहे हैं जो इराक पे थे कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना रहा है और अमरीकियों को निशाना बना रहा है और 47 साल से जो रजीम है वो इस वक्त मुसल्लत है ईरान पे, यानी कि आयतुल्ला खुमैनी और उसके बाद फिर आयतुल्ला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई रूहानी लीडर जो हैं उनकी इस रजीम के चेंज की बात कर रहे हैं। असल मकसद यही है कि रजीम चेंज किया जाए, क्योंकि पूरा जो इस वक्त इसराइल है वो उसको तस्लीम करवाना है तमाम मुस्लिम ममालिक से और उसमें पाकिस्तान जो है उसमें शामिल हो चुका है, उस कश्ती में सवार हो चुका है। तो अब जरा आपको बरतानवी वजीर आजम का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, बड़ा नपतुला, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए। और क्या कहते हैं जरा सुनिए। Earlier this morning, the United States and Israel struck targets in Iran. Iran has since launched indiscriminate strikes across the region. I know the British people and communities across our country will be deeply concerned about what this means for security and stability and for the fate of innocent people across the region, which for so many of us includes friends and family members. So whilst the situation is evolving very quickly, I want to set out our response. The United Kingdom played no role in these strikes, but we have long been clear. The regime in Iran is utterly abhorrent. They have murdered thousands of their own people, brutally crushed dissent, and sought to destabilize the region. Even in the United Kingdom, the Iranian regime poses a direct threat to dissidents and to the Jewish community. Over the last year alone, they have backed more than 20 potentially lethal attacks on UK soil. So it is clear they must never be allowed to develop a nuclear weapon. तो ये जनाब बयान था बरतानवी वज़ीर आज़म, और उन्होंने कहा जी हमारी अफवाज जो हैं वो तैयार हैं, हमारी एयरफोर्स जो है वो फ़िज़ाओं में बुलंद रही और हम डिफेंस भी करेंगे और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, अवाम के मफादात का भी, अवाम के जान व माल का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।